السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، 2022 میں بطور سب انسپیکٹر پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے ذریعے منتخب ہونے والی سعدیہ شفیق، جن کا تعلق حجرہ شاہ مقیم سے ہے، انہوں نے جب انٹرویو دیا تو ان سے کون کون سے سوال پوچھے گئے، یہ سارے سوالات اور ان کے جو جوابات دیے گئے وہ آپ سے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، سعدیہ شفیق کا سب انسپیکٹر کی اسامی کے لیے ریٹن ٹیسٹ پاس ہونے کے بعد 29 مارچ 2022 کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے دفتر جو کہ ایل ڈی اے پلازا نیر ایوان اقبال لاہور میں واقع ہے، وہاں ان کا انٹرویو لیا گیا۔ انٹرویو لینے والے پینل میں 3 افراد موجود تھے، جن میں ایک پولیس کی وردی میں ملبوس تھا، ایک نوجوان تھا اور ایک اولڈ ایج شخص تھا، اور محسوس یہ ہو رہا تھا کہ جو اولڈ ایج شخص ہے وہ اس پینل کو لیڈ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اولڈ ایج جو شخص تھا اس نے سعدیہ سے کہا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں۔ سعدیہ ذہنی طور پہ تعارف کے لیے تیار تھی۔ سعدیہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال پوچھا گیا، اسی بزرگ کی جانب سے پوچھا گیا کہ پولیس فورس جوائن کرنے کی خاص وجہ کیا ہے۔ سعدیہ شفیق نے اس کا جواب میں کچھ یوں کہا کہ مجھے شروع ہی سے کچھ ہٹ کے کرنے کا جذبہ تھا، لہٰذا اسی جذبہ نے مجھے پولیس فورس جو ہے اسے جوائن کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا۔ ویورز، سعدیہ سے اگلا سوال پھر پوچھا گیا کہ آپ اخبارات کا مطالعہ کرتی ہیں؟ تو سعدیہ نے اس سوال کے جواب میں کہا جی کرتی ہوں، 1.5-2 ہفتوں سے ذرا کٹ آف ہوں۔ تو انہوں نے جو اگلا سوال کیا وہ یہ تھا کہ آپ کون سا اخبار پڑھتی ہیں؟ سعدیہ نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ سر ڈان اخبار پڑھتی ہوں۔ پھر اسی اولڈ ایج شخص نے جو کہ اس پینل کو لیڈ کر رہا تھا، انہوں نے سوال پوچھا کہ ڈان اخبار میں مختلف جو کالم لوگ لکھتے ہیں ان میں سے کسی رائٹر کا نام بتائیے۔ سعدیہ چونکہ ڈان اخبار کا مطالعہ باقاعدگی سے کرتی تھی، لہٰذا انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بتایا کہ ملیحہ لودھی جو ہے، میں ان کے کالم وغیرہ عموماً دیکھتی رہتی ہوں اور پڑھتی بھی ہوں۔ اور ملیحہ لودھی جو ہیں وہ فورن جو افیئر ہیں ان کے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کرتی ہیں۔ پینل کی جانب سے اگلا سوال یہ کر دیا گیا کہ فورن افیئر میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں سعدیہ شفیق نے کہا کہ فورن افیئرز میں پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے تمام معاملات، اور جو دوسرے ممالک ہیں جن کے ساتھ لین دین ہوتا ہے اور جن سے ہم چیزیں جن کو برآمد درآمد کرتے ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ فورن افیئرز میں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین، پینل میں جو وہ نوجوان موجود تھا، نوجوان غالباً جنرل نالج ہی کو ٹچ کر رہا تھا، اس نوجوان نے سعدیہ سے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ ایران کے دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ سعدیہ نے جواب میں تہران جواب دیا، اور اس کے بعد اگلا سوال ان کا یہ تھا کہ ترکی کے دارالحکومت کا نام بتائیے۔ تو سعدیہ نے اس کا جواب بھی درست بتایا، انقرہ۔ اسی نوجوان نے اگلا سوال یہ کر دیا کہ یہ بتائیے کہ پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ اس کا جواب بھی سعدیہ نے درست دیا، ان کا کہنا تھا کہ میں نے چنبیلی بتایا۔ اور اگلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ایسا کون سا پھول ہے جو ہم کھاتے ہیں؟ سعدیہ شفیق کا کہنا ہے کہ اس سوال کے جواب میں وہ کنفیوز ہو گئیں، اور لیکن یہ انہوں نے سوری کرتے ہوئے کہا کہ یہ سر اب مائنڈ میں نہیں ہے۔ پینل کی جانب سے اگلا سوال یہ کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ ایسی کون سی شخصیت ہیں جن سے آپ انسپائر ہیں؟ اس سوال کے جواب میں سعدیہ نے جو جواب دیا، بعد میں بھی سعدیہ شفیق کا کہنا یہ تھا کہ مجھے یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ذہنی طور پہ سعدیہ تیار تھی، اور جو صداقت تھی باتوں میں وہ انہوں نے پوری صداقت کے ساتھ جواب دیے۔ بہرحال سعدیہ نے کہا کہ میں سندیپ مہیشوری وہ شخصیت ہیں جن سے انسپائر ہوں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندیپ انڈیا کے ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں،
اور ان کے جو فالورز کی تعداد ہے وہ کروڑوں میں ہے۔ سعدیہ کا کہنا تھا کہ میں 2015-16 سے سندیپ کی جو موٹیویشنل باتیں ہیں ان کو بڑی توجہ سے سنتی ہوں، اور انہی کی وجہ سے یہ جو جذبہ ہے آگے بڑھنے کا وہ میرے اندر ڈیولپ ہوا ہے۔ ناظرین، پینل کی جانب سے پھر یہ پوچھا گیا کہ آخر سندیپ ہی کیوں؟ پاکستان میں کیا کوئی ایسی شخصیت نہیں جن سے آپ انسپائر ہوئی ہوں؟ اس سوال کے جواب میں سعدیہ شفیق نے جو جواب دیا وہ یوں تھا کہ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، پاکستان میں بھی ایسی بہت شخصیات ہیں جن سے میں انسپائر ہوئی ہوں، ان میں خاص طور پہ عبدالستار ایہدی اور علامہ اقبال کا میں ذکر کرنا چاہوں گی۔ پینل کی جانب سے اسی بات پہ سوال اگلا پوچھ لیا گیا کہ یہ بتائیے کہ علامہ اقبال نے جو شاعری کی ہے ان کے کوئی 3 ٹاپک بتا دیں۔ اس سوال کے جواب میں سعدیہ شفیق نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ سر، علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ موٹیویشنل ہے، یعنی وہ تحریک پیدا کرتے ہیں بیسیکلی پاکستانی جو نوجوان ہیں، یعنی خاص طور پہ جب ہندوستان مشترکہ تھا تو ان کے اندر ایک آزادی کا جو جذبہ تھا، ایک جو تحریک تھی، وہ علامہ اقبال کی شاعری ہی کے ذریعے پیدا ہوئی۔ باقی علامہ اقبال کی شاعری کے جو 2 ٹاپک تھے وہ سعدیہ شفیق نہیں بتا سکیں اور سوری کر لی انہوں نے۔ پینل کی جانب سے کہا گیا کہ اقبال کے کوئی اشعار سنا دیں۔ سعدیہ شفیق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں یہ بینیفٹ ملا کہ وہ جب اوکاڑا یونیورسٹی کی طالبہ تھیں تو وہاں وہ عموماً ہونے والی تمام تقریبات میں بطور اسٹیج سیکرٹری کے فرائض منصبی ادا کرتی رہیں، لہٰذا انہیں شعر یاد تھے اور یہ انہیں کہنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سعدیہ شفیق نے جو پہلا شعر سنایا وہ یہ تھا: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جب سعدیہ شفیق نے متواتر یہ 4 اشعار سنائے تو اگلا پینل کی جانب سے سوال کیا گیا وہ یہ تھا کہ علامہ اقبال شاہین سے اتنے متاثر کیوں تھے؟ سعدیہ شفیق نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ شاہین اور باقی پرندوں میں فرق یہ ہے کہ شاہین اپنا راستہ خود بناتا ہے اور وہ ہر وقت پرعزم رہتا ہے اور خوف نام کی چیز اس کے قریب نہیں آتی۔ ویورز، سعدیہ شفیق سے جو آخری سوال پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ علامہ اقبال کن مسلمانوں سے متاثر تھے؟ تو سعدیہ شفیق نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ علامہ اقبال خلافت عثمانیہ کے مسلمانوں سے متاثر تھے۔ اس سوال کے ساتھ ہی سعدیہ شفیق کا جو انٹرویو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ پینل کو لیڈ کرنے والے بزرگ نے یہ ضرور کہا کہ اگر ہمارے پاس اور ٹائم ہوتا تو ہم آپ سے علامہ اقبال کے مزید اشعار سنتے۔ سعدیہ شفیق کا انٹرویو 30 منٹ تک جاری رہا۔ ناظرین، اس سارے انٹرویو سے جو مجھے بات سمجھ آئی ہے، جس بات نے سعدیہ شفیق کو بینیفٹ پہنچایا وہ یہ: سعدیہ شفیق جو کہ اوکاڑا یونیورسٹی کی طالبہ رہی ہیں، دوران طالب علمی سعدیہ شفیق جو ہونے والے تمام تقریبات میں بطور اسٹیج سیکرٹری کے کمپیئرنگ کرتی رہی ہیں اور ان کو بہت سارے اشعار یاد تھے۔ کے علاوہ ایٹماسفیئر پہ وہاں ایک سماجی تنظیم ہے طلبہ کی، اس کو بھی سعدیہ شفیق لیڈ کرتی رہی ہیں، تو لہٰذا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ طالب علم جو پڑھائی میں بہتر ہیں انہیں خصوصاً جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو مزید دوسری سرگرمیاں ہیں ان میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ میرے کہنے کا مقصد ہے جو کہ ہم نصابی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی ضرور حصہ لینا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں
تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔